بعد عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اے سبحان اللہ، دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اس لفظ پر، اس جملے پر غور فرمائیے۔ آج آپ کا آمنے سامنے آج اللہ آپ کو اپنا دیدار سے مشرف کرانا چاہتا ہے، اور اللہ اپنے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ تو ام ہانی کے ہاں جب یہ معاملہ، یہ بات ہو رہی تھی، تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ میں تنہا نہیں آیا، بلکہ آپ کی آمد کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ ہمارے ساتھ جبرائیل بھی، ہم بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، اور روح پھونکنے والے اور سور پھونکنے والے، اور 70,000 فرشتوں کی نورانی جماعت ہے یا رسول اللہ۔ اس کے بعد حضور کا صدر مبارک چاک کیا گیا۔ یہ صدر مبارک کیوں چاک کیا گیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ تاکہ دیدار الہی کا بار اٹھا سکیں، بوجھ اٹھا سکیں۔ اللہ کا جو قرب ہے حاصل کے ساتھ ساتھ جو دیدار کا جو قرب ہے، جو بوجھ ہے، جو بار ہے، اٹھا سکیں۔ وہ کیسے؟ ایک جھلک بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنا جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہٹ کے سائٹ سے واقعہ ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہم کلامی کرتے، بات کرتے، موسیٰ کلیم اللہ اس لیے آپ کا لقب ہے۔ تو ایک دن بات کرتے کرتے دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ یا اللہ تو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، تجھ سے میں تجھ سے بات کرتا ہوں، یا اللہ ایک دن اپنا دیدار کیوں نہ کرا دے، دیدار کرا دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امین، اے موسیٰ کلیم اللہ، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ قرآن میں بالکل اس کا ذکر ہے، تفسیر میں اس کا پورا ذکر ہے، 9 پارے کے اندر 141 آیت کے اندر پورا ذکر ہے۔ تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 9 پارہ 141 آیت نمبر، اس میں پورا تفسیر کے ساتھ اس میں ذکر ہے۔ کہا تم نہیں دیکھ سکتے؟ تو کہا مولا، بار بار کئی مرتبہ اصرار کیا، تو کہا اچھا تم جو ہو، یہ طور پہاڑ ہے، میں اپنے چہرے کا عکس ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر تم اس سے اندازہ لگا لینا، دیکھ لینا، اگر تم یہ منظر دیکھ سکتے ہو تو پھر میرا دیدار دیکھ لینا۔ جب اپنے وجہ کا عکس ڈالا تو پہاڑ ریزہ روزہ ہو گیا، اور وحشت کی وجہ سے یہ غشی کھا کر زمین پر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے کہ اللہ تیری پاک ذات ہے، میں پہلا ہوں جو اسلام لایا، اور مولا تو تیرے بھید، تیرے راز تو ہی جانتا ہے، تو حق ہے، واقعی تیرا دیدار کرنے کی تاب میرے اندر نہیں ہے۔ تو اب جب حبیب کو دیدار کرانے کا نمبر آیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے محبوب کا سینہ شک کر کے آب زمزم سے پہلے دھو لو، تاکہ میری محبت اور میری دیدار کا بار اٹھا سکیں۔ دیکھیے پہلے سے اہتمام ہو رہا ہے، اب سینہ چاک کیا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، آپ کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد آپ کو جنتی حلہ، جنتی جوڑا پہنایا گیا۔ جب جنتی آپ نے جوڑا پہن لیا، اچھی طرح سے آپ کو سجا دیا، اور سارے منتظر حضور کے لیے، سارے فرشتے آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں نظارہ۔ کیوں؟ حضور دولہا بنے تھے نا، تبھی تو کہتے شب معراج کے دولہا، نوشہ بزم دولہا، حضور کو سجا دیا گیا۔ اور حضور تو واقعی بہت خوبصورت ہیں اور تھے۔ اب یہ نورانی قافلہ جب حضور کو سجا دیا گیا اور ادھر براق تیار ہے، اب رات کی تنہائی تھی، تو پھر جبریل امین نے یہ تصور کیا کہ جنت سے قندیل، لالٹین، ٹیوب لائٹ کا انتظام ہو جاتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اندھیری رات ہے، بالکل اندھیری رات تھی، سناٹا تھا، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ تصور کیا کاش کہ جنتی لینٹین قندیل آ جاتی۔ تو پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، اے جبریل امین کیا کہتے ہو؟ یہ ہوگا کہ سورج کے سامنے دیے کو رکھنا۔ ارے میں نے اپنے حبیب پر جو 70,000 پردے غیرت کے ڈال رکھے ہیں،
ایک پردہ ہٹا دو پورا عالم روشن ہو جائے گا، زمین و آسمان روشن و منور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ تمام دیے پھیکے ہو جائیں گے۔ میں نے جو اپنے حبیب پر اپنی قدرت کے جو 70,000 پردے ڈالے ہیں، ایک پردہ ہٹا دو، پھر دیکھو روشنی کا عالم کیا ہوگا۔ سارے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائیں گی، چاند و سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائیں گی، یہاں تک کہ جتنی شمعیں ہیں سب پھیکی پڑ جائیں گی۔ اور ایسے ہی ہوا جب یہ پردہ ایک ہٹایا گیا۔ جب حضرت عائشہ نے کہا نہیں تھا یا رسول اللہ، جب عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے جب یوسف کا حسن دیکھا تو حسن میں مبہوت ہو گئیں۔ مبہوت کا مطلب پتہ کسے کہتے ہیں؟ مبہوت کا مطلب کسی میں کھو جانا، اپنے آپ کا ہوش ہی نہیں رہنا، اس کو مبہوت کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے گم ہو گئیں کہ انگلی تو، نیبو تو کاٹا ہی کاٹا، ساتھ میں انگلی بھی کاٹ دیں اور اس کا احساس تک نہیں ہوا، ایسا حسن تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ، ان کے حسن کے بارے میں سنا ایسا حسن تھا، لیکن آپ کے اندر وہ حسن نہیں، تو ایک پردہ ہٹایا تھا کہ دیکھا تو بے ہوش ہو گئیں۔ کہا یا رسول اللہ، واقعی آپ کا حسن بہت ہی جمیل ہے، آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں، یہ تو اللہ نے غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ تو پھر جب یہ پورا آسمان سج گیا، پوری زمین و آسمان تک، اب جب حضور براق پر سوار ہونے کو ہوئے تو براق شیخی مارنے لگا۔ اللہ اکبر! تو براق جب شیخی مارنے لگا، جھومتا ہوا، تو جبریل امین نے کہا تو شیخی کیوں مارتا ہے؟ تو کہا آج ہماری معراج ہو گئی، اس لیے کہ جنت کے اندر یہی براق روتا تھا، 40,000 سال سے اسی بات کا منتظر تھا کہ حضور میری پشت پر سوار ہو کر کے جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کریں گے۔ آج وہ مبارک دن ہے اور آج حضور جو ہے دولہا بنے ہوئے ہیں اور آج مانگنے کا دن ہے، آج ہم مانگیں گے حضور سے۔ تو حضور سے اس براق نے شوخی اس لیے کر رہا تھا کہ حضور سے آج مانگنے کا دن ہے، چونکہ جب بارات ہوتی تو آدمی خوب لٹاتا ہے، جن کے یہاں شادی ان سے پوچھ لینا کتنا خرچ کرتے ہیں، کوئی آتا ہے نا پڑوسی اور وہ سب کو دیتے ہیں، خوب بانٹتے ہیں، ماشاءاللہ خوب دیتے ہیں۔ تو براق اس لیے شوخی کر رہا تھا جس طرح سے آج حضور ہمارے اوپر سوار ہو رہے ہیں، کل میدان قیامت میں بھی ہمارے اوپر سوار ہوں۔ اللہ اکبر! اب جب براق پر سوار ہونے کو ہوئے تو امت کا خیال آ گیا، حضور کی آنکھیں اشکبار ہیں، پرنم ہیں۔ جب حضور روتے تھے امت کے درد میں، جب حضور امت کے درد میں روتے تھے تو پرندے چرنا بھول جاتے، بکریاں کھانا پینا بھول جاتے، اس قدر آواز میں درد ہوتا، امت یا امتی یا امتی، یا ربی یا ربی، اے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اب جب براق سب تیار ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے، اب جب حضور سوار ہونے کو ہوئے تو امت کا خیال آ گیا، تو جبریل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میری خدمت میں کوئی کمی ہو گئی، یا رسول اللہ میری خدمت میں کوئی کمی ہو گئی؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جبریل تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں، ادھر اللہ منتظر ہے میرے دیدار کا، جنت کو سجا دیا گیا، قبر سے عذابوں کو اٹھا لیا گیا، آج کسی کی روح قبض نہیں ہوگی، آج سور نہیں پھونکا جائے گا، تمام نبی علیہ السلام آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے کمر بستہ ہیں، سب لوگ دیدار کے لیے منتظر ہیں، جنت کے اندر تمام حوروں کو سجا دیا گیا ہے، تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں۔ آج مجھے اپنی امت کا خیال آ گیا کہ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اللہ اکبر! ہم نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہم نبی پر کتنا درود پاک پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو کتنا درود پاک پڑھنے کے لیے تنقیل کرتے ہیں۔ کتنے ہیں ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو درود پاک پڑھایا؟ کتنے ہیں؟ شاید کہ اگر کسی سے پوچھا جائے بہت کم ایسے بچے ہیں۔ اللہ کرے سب کو علم ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کا درد، دین کی شکشا ضرور دیں، دنیاوی تعلیم تو دیں، لیکن دین کا درد اور دین حضور کی محبت اپنے بچوں کو سینے میں ضرور ڈالیں۔